بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 19، 11ویں جماعت پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اردو، حصہ انشائیہ۔ موضوع ہے حصہ نثر سے ابوالقاسم زہراوی، توضیحات، اہم نکات، خلاصہ۔ مصنف ہیں حمید عسکری۔ اندلس اسپین کا پرانا نام ہے۔ عبد الرحمن ناصر 8واں عموی امیر ہیں۔ قرطبہ اندلس کے تقریباً وسط میں واقع شہر ہے۔ وینس اٹلی کا شہر ہے۔ باسل سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے۔ ابتدائیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابوالقاسم زہراوی ایک سوانحی خاکہ ہے جس میں قرطبہ کے اسلامی دور کے نامور سرجن ابوالقاسم زہراوی کی شخصیت اور کارناموں کو بیان کیا گیا ہے۔ اسے جدید سرجری کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ سرجری کے موضوع پر زہراوی کی لکھی کتاب التصریف صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ یہ خاکہ حمید عسکری کی مشہور کتاب نامور مسلم سائنسدان سے لیا گیا ہے۔ آغاز میں جس بات کو خلاصے میں بیان کیا گیا، اسلامی اندلس کے بعض سائنسدان بلا شبہ اپنے فن میں کامل مہارت رکھتے تھے، لیکن اس دور کی سب سے عظیم شخصیت ابوالقاسم خلف بن عباس زہراوی ہے، جس کے کمال کا لوہا صدیوں تک اہل مغرب مانتے رہے۔ اس کے آباء و اجداد اندلس کے رہنے والے تھے اور یہی اس کی جائے پیدائش ہے۔ اس دور میں اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ اس شہر میں ہزاروں مساجد، ہزاروں عمارات، لاکھوں مکانات، ہزاروں دکانیں اور سینکڑوں حمام تھے۔ نیز اس شہر میں 50 سرکاری شفا خانے بھی تھے۔ قرطبہ یونیورسٹی مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، جہاں بڑے بڑے علماء درس و تدریس اور تحقیق و تعلیف میں مشغول رہتے تھے۔ تو پہلا جو پیراگراف آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس میں اسلامی اندلس کے حوالے سے اور علم و فن کے حوالے سے اس کی اہمیت۔ دوسری بات اس کے اندر کہ وہاں سائنسدان جو اپنے فن میں مہارت رکھتے تھے، ان میں ایک شخصیت ابوالقاسم خلف بن عباس زہراوی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ جو ہے اس کے حوالے سے، اس میں جو ہزارہ مساجد، ہزاروں عمارات، لاکھوں مکانات، ہزاروں دکانیں، سینکڑوں حمام، یعنی ایک ترقی یافتہ شہر تھا۔ اسی طریقے سے وہاں کی یونیورسٹی جو ہے وہ مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی تھی۔ علماء کی درس و تدریس اور تحقیق و تعلیف کے جو مناظر تھے وہ اس پیراگراف کے اندر، یعنی پہلے پوائنٹ جو ہے وہ اندلس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ابوالقاسم خلف بن عباس کے حوالے سے اور قرطبہ جو شہر کی رونقوں کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے اس میں ابوالقاسم نے اس علمی ماحول سے کما حق و فائدہ اٹھایا اور اپنے پسندیدہ مضمون یعنی طب میں خاص مہارت حاصل کی۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ قرطبہ کے شاہی شفا خانے کے ساتھ منسلک ہو گیا اور یہاں اس نے اس عملی تحقیق کا آغاز کیا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید علم الجراحت کا موجد اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا۔ عصر حاضر میں یہ خام خیال عام ہو چکا ہے کہ سرجری مغرب کی ایجاد ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ابوالقاسم کے نام اور اس کے لازوال کارناموں سے ناواقف ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ زہراوی ہی وہ شخصیت ہے کہ جس نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کرایا۔ اب دوسرا پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ابوالقاسم زہراوی کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے جو اس شہر کا علمی ماحول تھا اسے کس طرح استفادہ حاصل کیا، طب کی تعلیم حاصل کی اور پھر شاہی شفا خانے سے انہوں نے استفادہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ عملی تحقیق کا آغاز بھی وہیں پر کیا اور پھر وہ جدید علم الجراحت کے موجد بن جاتے ہیں اور اپنے زمانے کے بڑے سرجن شمار ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کنسپٹ کی تصور کی بات کہ سرجری مغرب کی ایجاد ہے، جبکہ اس حوالے سے ابوالقاسم زہراوی کا نام جو ہے
وہ ان کے لازوال کارناموں کی وجہ سے صف اول میں شمار ہوتا ہے۔ زہراوی ہی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے مشناس کرایا۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے، جو تیسرے پیراگراف میں جو بات ہمارے سامنے آئے گی کہ زہراوی جو نادر آپریشن کرتا، جو دریافتیں اس کے تجربات سے وجود میں آتی ہیں، جو نئے نئے آلات ایجاد کرتا، ان تمام کی تفصیلات تحریر کرتا۔ اس طرح ایک ضخیم اور جامع کتاب تصریف وجود میں آئی جو سینکڑوں برس تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کی واحد معیاری کتاب کے طور پر داخل درس رہی۔ یہ کتاب 3 حصوں میں منقسم ہے۔ اول حصہ داغ دینے کے متعلق ہے اور دوسرے اور تیسرے حصے میں جراحت کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ جراحت میں 90% جن اعمال سے ایک سرجن کو واسطہ پڑتا ہے، ان میں سے کسی کی تفصیل اس تصنیف میں چھوٹ نہیں گئی ہے۔ ان اعمال جراحت کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی تشریح نہایت خوبصورت تصاویر سے کی گئی ہے۔ التصریف سے پہلے جراحی پر نہ اتنے پائے کی کوئی کتاب لکھی گئی تھی اور نہ ہی علم جراحت کے متعلق اتنی خوبصورت تصاویر شائع کی گئی تھی۔ اب یہاں پہ زہراوی کے وہ کارنامے ہیں جو ان کے نادر آپریشن، جن میں انہوں نے بڑے عظیم جو ہے کامیاب آپریشن کیے، تجربات کیے، اور پھر ان کی یہ خدمات جو تھی کہ جو تجربات کرتے تھے اس میں جو آلات استعمال ہوتے تھے ان کی بھی تمام تفصیلات رقم کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان تمام چیزوں کو ایک جگہ یکجا کرتے گئے، اور وہ جو جامع کتاب وجود میں آئی اسے التصریف کے نام سے جانا گیا، اور سینکڑوں برس تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں وہ سرجری کی واحد اور عظیم کتاب شمار ہوتی رہی۔ 3 حصے اس کے بنائے گئے۔ اول حصہ جو ہے وہ داغ دینے کے متعلق، دوسرے حصے اور تیسرے حصے میں جراحت کو مفصل طور پر بیان کیا گیا تھا، اور اس میں کوئی ایسا کام رہا نہیں ہے کہ جو ایک سرجن کو واسطہ پڑتا ہو اور اس کے بارے میں زہراوی نے اس کے اوپر سیر حاصل بحث نہ کی ہو، اور اس کے حوالے سے جو آلات استعمال ہوئے ہیں ان کی اس نے تصاویر بھی اس میں شامل کی ہے۔ تو اس حوالے سے زہراوی جو ہے وہ یورپ اور کے اندر بھی واحد شخصیت اور اہل اسلام کے لیے بھی بڑی تحسین کی جو ہے وہ بات ہے کہ اس فن کے اندر ان کا بھی ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے۔ تو اس کے بعد جو اگلی بات ہم نیکسٹ پوائنٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ تصریف کا انداز بیاں عام فہم اور زبان سادہ ہے۔ زہراوی نے اس میں اپنے تجربات کے روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تفصیلات درج کی جن سے پہلے طبی دنیا ناواقف تھی۔ کتاب کا ایک نمایاں وصف یہ بھی ہے کہ کہیں فلسفیانہ طرز بیان نہیں۔ سرجری کے تمام مغربی مصنفین نے زہراوی کی فنی قابلیت کا جا اعتراف کیا ہے اور اس کی استاد کامل کی حیثیت کے معترف ہے۔ التصریف صدیوں تک یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں شامل نصاب رہی اور اہل مغرب اس کے مندرجات کو بطور سند پیش کرتے رہے ہیں۔ یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ تصریف کی کامیابی کی وجہ اس کا عام فہم اور زبان کی سادگی ہے۔ انہوں نے علم کے اوپر اور انہوں نے عمل کے اوپر اور انہوں نے ابلاغ کے اوپر زور دیا ہے، نہ کہ جو مشرق کے اندر جو حکمت اور طب کا جو نقصان ہوا ہے وہ ان کے اسلوب کی وجہ سے بھی ہوا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر اپنی علمیت اور انہوں نے لفظوں کی ہیرا پھیری میں چیزوں کو اس قدر جو ہے گھما پھرا کر بیان کیا ہے کہ اس میں ابلاغ جو ہے وہ نہیں ہو پایا اور چیزیں انتہائی گنجلک اور پیچیدہ وقت سے پیچیدہ تر ہوتی گئی، جس کی وجہ سے علم کو نقصان ہوا ہے۔ تو یہاں پہ تصریف میں اس کے معاملہ جو ہے وہ اس جانب تھا کہ عام فہم اور زبان سادہ تھی اور ابلاغ ہوا اور یہ فن جو ہے وہ اپنی معراج پہ پہنچ گیا۔ التصریف کا لاسٹ پوائنٹ جو ہے کہ التصریف کا لاطینی ترجمہ جو ہے وہ وینس اٹلی سے 1497 میں شائع ہوا اور 1541 میں باسل سے شائع شدہ کتاب میں عربی متن اور تصاویر بھی شامل کی گئی۔ یورپ میں اس کتاب کی مقبولیت 19ویں صدی کے آخر تک باقی تھی۔ ڈاکٹر لیکاک نے 1881 میں التصریف کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا، اسے سرجری کا نادر شاہکار قرار دیا۔ یورپی علماء نے بھی اس پر شرح لکھی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ابوالقاسم زہراوی کے حوالے سے خلاصہ ہم نے دیکھا اور اس کے اہم نکات کو بھی دیکھا، اس کی توضیحات اور اس کا خلاصہ۔ ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے نصابی سبق کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ شکریہ۔